اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد محلے کے حوالے کر دیا، بچے کب بڑے ہو گئے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ کھیلتے کودتے وہیں بڑے ہو گئے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایک وقت ہوتا ہے یہ اخلاق کا تحفہ دینے کا، بڑے ہونے کے بعد پھر تم انہیں ان اخلاق میں نہیں ڈھال سکو گے۔ جب پرورش کے ان کے ایام ہوتے ہیں بچپنے کے، اس وقت تم حسین اخلاق کا انہیں پیکر بناؤ۔ اس سے ایک بات اور بھی ہے، بڑے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے پوچھا گیا انسان کا خاندان اعلیٰ ہے اشرف ہے کیسے پتہ چلے؟ فرمایا اس کے اخلاق دیکھو، اس کے خاندان کا پتہ چلے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کے اخلاق و کردار اس کے نسب کا پتہ دیتے ہیں، اس کے اشرف اور اعلیٰ ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اعلیٰ خاندان سے، ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اخلاق میں کھوٹ آ گئی تو پھر دنیا تمہیں شک کی نظر سے دیکھے گی کہ یہ نسب اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ نسب اگر گنوا بیٹھتا ہے تو پھر اخلاق میں بھی گر جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، اخلاق کریمہ ایک ایسی بڑی دولت کا نام ہے جس کو تم بازار سے خرید نہیں سکتے۔ یہ کہیں ملتی ہوتی تو لوگ پیسے دے کر کے خرید لیتے۔ جانتے ہو آج بہت سارے ایسی تنظیمیں ہیں یا بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں اخلاق سکھانے کے لیے ابھی اسکول شروع کیے گئے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹتے بھی ہیں۔ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ کون لوگ؟ جو عورتوں کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ دوسروں کو اخلاق کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اچھے کیریکٹر کی۔ عزیزان گرامی، آج ڈیولپمنٹ کے نام سے، مینجمنٹ کے نام سے، اور اچھے اخلاق جس کو کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ تمہیں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہوگا۔ میں ایک بڑے شہر میں اسی طرح کے ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا جہاں ایک ماہر ٹیچر، ایک ماہر پروفیسر وہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے تھے کہ بڑے لوگوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، آداب کیسے ہوتے ہیں، جب کسی کو وش کرو تو کیسے کرو، ہینڈ شیک کرنے کے طریقے کیا ہیں، تم اگر کسی کے محفل میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو۔ اللہ کی قسم میں بتاؤں، میں سنتا رہا اور ان کو دیکھتا رہا، اور پھر اگر میں نے سیرت مصطفیٰ کو کھولا تو ایک ایک چیز اخلاق حسنہ میں مصطفیٰ کے پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ اخلاق اس مکہ کی وادی میں کر کے دکھائے جہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو بیان ہے وہ ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت کی جانے والی ایک بڑی غلطی۔ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس بیان میں ایک ایسی بات سمجھائی ہے جو ہر ماں باپ کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مگر افسوس بہت سے لوگ لا علمی یا رسم و رواج کے دباؤ میں ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جو نہ صرف ثواب سے محروم کر دیتی ہے بلکہ کبھی کبھار اللہ کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے۔ دیکھو دوستو، بچہ پیدا ہونا کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا سب سے حسین مظاہرہ ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو تمہیں ماں کے پیٹوں میں اپنی مرضی سے بناتا ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے ہر لمحے میں اللہ کا امر شامل ہے۔ ایسے میں اگر ہم اس وقت اللہ کو بھول جائیں یا غلط الفاظ، غلط طریقے یا گناہ کی باتیں کریں تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ مفتی صاحب نے اس بیان میں بتایا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کیا نیت رکھنی چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن سے بچے کی زندگی کی ابتدا برکت اور ایمان سے ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف عورتوں کا معاملہ ہے، لیکن دراصل یہ پوری فیملی کا امتحان ہے۔
باپ ماں، دائی، نرس یا اسپتال کا ماحول، سب کے رویے اس وقت کی برکت پر اثر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سیکھنا ہوگا کہ اس لمحے دعا، صبر اور ذکر الہی کو کیسے زندہ رکھا جائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس بیان کو آخر تک سنیں، کیونکہ مفتی صاحب نے نہ صرف غلطی بتائی ہے بلکہ اس کا حل بھی قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھایا ہے۔ اگر ہم نے اس نصیحت کو سمجھ لیا تو یقین مانیے ہمارے گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس دل کو جھنجھوڑ دینے والے بیان کی طرف۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں اخلاق نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں اخلاق کا پیکر بن کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ جہاں لوگ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہوں، وہاں عورتوں کی عزت کی بات کرنا ایک بہت الگ قسم کی بات ہے۔ جہاں لوگ مال لوٹ کر کے رات بھر محفلیں قائم کرتے ہوں، قافلہ لٹ جاتا تو رات کو شمع روشن ہوتی، رات بھر کھاتے پکاتے تھے، ایسے عالم میں اگر چوری کے خلاف بات کرنا، آپ جانتے ہیں کہ یہ اخلاق کا کس قدر اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مکہ کی وادی میں 40 سال اپنے اخلاق کا ایسا سکہ بٹھایا کہ دشمن ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، سب ایک ہی نام سے آپ کو یاد کرتے تھے، ہذا امین ہذا صادق، یہ امین ہے اور یہ صادق ہے۔ یعنی جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا حضور کا، ان سے بھی اگر جا کر پوچھتے تو کہتے نہیں، ان کے امین ہونے میں اور صادق ہونے میں کوئی شک نہیں کہتے تھے۔ پوری کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، بہت گالیاں دی ہیں۔ کیا کیا کہا ہے وہ بتاؤں؟ جادوگر کہا، مجنوں کہا، مرگی والا کہا، معاذ اللہ شاعر کہا، لیکن پورے مکہ کے کافروں کی باتوں کو کھنگال کر کے نکالو، کہیں کسی چھوٹے کافر نے یا بڑے کافر نے میرے آقا کے اخلاق پر ایک بات بھی نہیں کہی، ایک بات بھی نہیں۔ گالی دینے والا تو ذات کو بھی گالی دیتا ہے، کیریکٹر کو بھی گالی دیتا ہے، لیکن مکہ والوں نے ایسی گالی حضور کو کبھی نہیں تھی۔ ہاں وہ جھوٹی باتیں تھے جو کرتے تھے، جادوگر کہنا، شاعر کہنا، مجنوں کہنا، لیکن کبھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جھوٹا نہیں کہا، اس لیے کہ جھوٹ اخلاق ذمیمہ ہے، گرے ہوئے اخلاق میں سے۔ انسان کہاں گر جاتا ہے؟ جہاں اس کی عادتوں میں جھوٹ داخل ہو گیا۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے لالچ کی تہمت نہیں لگائی، اس لیے کہ انسان رذالت، ضلالت کے عمیق گہرے کھائی میں گر جاتا ہے جب وہ لالچی بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوس یا نفسانی خواہش کے تعلق سے کبھی انہوں نے الزام نہیں لگایا، نہ تہمت لگائی، کبھی اس طرح کے جملے نہیں کہے۔ دشمنوں کی بات کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ ہوس اور نفسانی خواہشات انسان کو حیوان بنا دیتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے اعلیٰ اخلاق لے کر کے آئے۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں میرے عزیز و حضور فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کے پیمانے جتنے بھی ہیں سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن نے کہا ہے حضور کے اخلاق کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ سب سے عظیم اخلاق پر پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ آئے اور پوچھا، ماں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، محبوبہ سید الانبیاء ہیں، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ جھلکیاں ہمیں بھی بیان فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے والوں سے یہ پوچھا، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم بات کر رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں حضور پاک کے اخلاق کے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھو، یہی سارے اخلاق میرے مصطفیٰ کے ہیں۔
قرآن سے ہٹے ہوئے ایک بھی عادت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو اسکالر آئے یا پھر جو لوگ جس کو کہتے ہیں ریولیشن لے کر کے آئے یا اخلاق کی بات کرنے والے آئے، ان میں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بڑا فرق یہ ہے، لوگوں نے اخلاق اور کیریکٹر دنیا والوں کو تو بتائے لیکن خود اس سانچے میں پورے اتر نہیں سکے، لیکن نبی کی ذات وہ ہے جس اخلاق کی بات کی پہلے وہ اخلاق حضور کی زندگی میں پائے جاتے۔ الحمدللہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ نے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بابرکت اور نصیحت آموز بیان سنا، جس میں بچے کی پیدائش کے وقت کی جانے والی ایک اہم غلطی سے ہمیں آگاہ کیا گیا۔ واقعی یہ موضوع ہر اس ماں باپ کے لیے سبق ہے جو اپنے آنے والے بچوں کے لیے خیر و برکت چاہتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، بچے کی پیدائش کا وقت صرف ایک طبی مرحلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ روحانی آزمائش اور رحمتوں کے نزول کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، جو نیت کی جاتی ہے، جو ماحول بنایا جاتا ہے، وہ سب بچے کے مستقبل پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس لمحے میں اللہ کا ذکر، شکر اور دعا کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں، بہنوں اور بیویوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ بچے کی پیدائش کے وقت نہ گلہ شکوہ کریں، نہ بے صبری دکھائیں، بلکہ اللہ کی یاد میں رہیں، کیونکہ جو ماں درد کے وقت اللہ کہتی ہے، اللہ اس کی ہر دعا سن رہا ہوتا ہے، اور وہی دعا اس بچے کی نصیحت میں خیر لکھ دیتی ہے۔ دوستو، یہ بیان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کے ہر موقع پر، چاہے خوشی ہو یا درد، اللہ کو مت بھولو، کیونکہ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے صرف خود تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے عزیزوں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ ہر گھر میں ایمان، دعا اور برکت کی فضا قائم ہو۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع، علم صالح اور نیک نسل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔